إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، قرآن مجید کی جو سورہ آل عمران کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی رحمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات بنیادی طور پر یاد یہ رکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور پڑھانا اور مطالعہ کرنا اور سیرت رسول کا علم حاصل کرنا، یہ ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے نبی کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو دین کے 3 اصول ہیں، ان میں ایک اصول یہ بھی ہے نبی کی معرفت، نبی کی پہچان۔ میرے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے نبی کی پہچان اور نبی کی معرفت حاصل کریں۔ ایک شرعی مسئلہ ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے فرض ہے کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کریں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے یہ بات علم میں یہ بھی رکھیں کہ جس وقت آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس وقت دنیا کا کیا ماحول تھا اور عالم عرب کا کیا ماحول تھا۔ اس وقت کا جو ماحول تھا انتہائی ظلم و جور کا ماحول، ظلم و استبداد کا دور، قتل و غارت گری عام، دنیا کی ساری برائیاں، سارے گناہ اس دور میں عام تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسے وقت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 570
ईसवी सदी में होती है आप अलैहिस्सलाम की। तारीख का बहुत बदतरीन दौर था, शर्मनाक दौर था, इंसानियत खुदकशी के राह पर थी। अरब का माहौल ऐसा था, बात बात में लड़ाई झगड़ा करना उनके यहाँ आम था, और ये लड़ाइयाँ सालहा साल तक चलती रहती थीं। अल्लामा हाली बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उन्होंने उसका नक्शा यूं खींचा है, वो फरमाते हैं, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, लबे जू कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। वो आगे लिखते हैं, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला को रहम व करम आया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत पर तरस खाया और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। ये अल्लाह का बड़ा रहम व करम है और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है। इसी एहसान का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर एहसान किया, सारी इंसानियत पर एहसान किया गया। अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, पैगंबर को भेजा, जो रसूल उन्हें तालीम देते हैं। सुबहान अल्लाह। वो एक अलग बात है कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों आए, आपकी बेइज्जत का मकसद क्या था, दुनिया में आने का मकसद क्या था, इसका भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत होती है, आपका नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु, माना क्या है, सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ, जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाएगी। आप देख लें, अल्लाह तबारक व तआला के बाद दुनिया में अगर किसी का नाम आता है, सुभान अल्लाह, वो हमारे नबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता। एक दूसरा नाम आपका रखा गया अहमद, जिसके माना होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, हम्दो सना बड़ाई बयान करने वाला। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में हम देखेंगे कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बड़ी तारीफ़ करने वाले और हम्दो सना बयान करने वाले। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। आमीना नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा ये परवरिश की जिम्मेदारी संभालती हैं। 4 साल के होते आप अलैहिस्सलाम, आपकी माँ आमीना का भी इंतकाल हो जाता है। गौर से इन बातों को सुनिए, एक तमहीद है जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। बाप का इंतकाल हुआ, 4 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हुआ। आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की जिम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पर डाल दी गई। 6 साल की उम्र पहुंचते हैं आप अलैहिस्सलाम, दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। अब आप अलैहिस्सलाम की तरबियत की जिम्मेदारी चचा अबू तालिब के कंधों पर आ जाती है। जवानी भर उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की उन्होंने तरबियत की, पाला पोसा, जवान किया, और आप अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल की हो जाती है। आप जानते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अरब का माहौल देखिए, अरब का समाज कैसा था, कैसा बिगड़ा हुआ था। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना वहां पर आम था। सुभान अल्लाह। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। और दूसरी तरफ देखो, आप अलैहिस्सलाम के वालिद का भी इंतकाल, माँ का भी इंतकाल, दादा का भी इंतकाल, और आप जब नबी बनाए गए, एक अहम मोड़ पर आए तो चाचा का भी इंतकाल हो जाता है। अब आप देखें, एक ऐसा बच्चा जिस बच्चे को माँ की ममता न मिली हो, बाप का शफकत और प्यार मोहब्बत न मिला हो, या इसी तरीके से खानदान की मोहब्बत न मिली हो, ऐसा बच्चा आमतौर पर बहुत बिगड़ायल होता है, वो तरबियत से महरूम होता है। अब देखेंगे, लेकिन कुर्बान जाए हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। आप मक्के में सबसे बुलंद अखलाक वाले, सबसे बुलंद किरदार वाले थे। यही वजह है अहले मक्का आपको अस-सादिक और अल-अमीन के नाम से याद करते थे। आप अलैहिस्सलाम जवान हुए,
آپ अलैहिस्सलाम نے کیا کیا؟ تجارت شروع کر دی۔ مکے میں ایک بہت ہی معزز ترین خاتون تھی، بڑی شریف خاتون تھی، جن کا نام آتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ अलैहिस्सलाम نے ان کے مال کو لیا اور آپ نے تجارت شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تجارت میں، آپ کے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی، اور آپ کی دیانت داری، آپ کی امانت داری، آپ अलैहिस्सलाम کی وفاداری سے مائی خدیجہ اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ अलैहिस्सलाम کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ غور کریں، پیغام نکاح آ رہا ہے، مکے کی بہت ہی مالدار ترین خاتون، جن کے مال کو لے کر کے آپ अलैहिस्सलाम نے تجارت شروع کیا تھا، نکاح کا جو پیغام بھیجا، جانتے بنیاد کیا تھا؟ آپ अलैहिस्सलाम کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کے پاس صدق و وفا، اور آپ अलैहिस्सलाम کا اخلاق مائی خدیجہ کو اتنا بھا گیا، اتنا پسند آ گیا کہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ अलैहिस्सलाम نے سبحان اللہ اس پیغام نکاح کو قبول کر لیا، اور یوں پہلا جو نکاح محمد عربی अलैहिस्सलाम کا ہوا۔ 25 سال کی عمر آپ ہے، آپ عین جوانی میں ہیں سبحان اللہ، اور مائی خدیجہ کی عمر آپ سے 10 سال سے زائد بڑی ہے سبحان اللہ، اور وہ بیوہ بھی تھی۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے ماحول میں آپ अलैहिस्सलाम یوں میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی یہ طویل ایک داستان ہے، میں ایک اشارہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ مختصر سی باتیں میرے لیے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی باتیں بندوں تک پہنچانے والا، خبر کرنے والا نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ 13 سال آپ مکے میں رہے۔ میں ایک جملے میں بات ختم کروں، آگے اپنی بات بڑھاؤں۔ 13 سال آپ अलैहिस्सलाम مکے میں رہے، اور 10 سال آپ مدینے میں رہے سبحان اللہ۔ ایک موقع ایسا آیا جب مکے سے آپ کو نکال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم دے کے اسی مکے میں دوبارہ آپ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ فاتحانہ انداز میں اور شاہانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کیا، خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے کیا، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جزیرے عرب کو شرک و بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پڑھنا پڑھانا، میں نے شروع میں کہا یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، امت کا جو بھی نبی کا امتی ہے سبحان اللہ، چاہے وہ مردوں میں ہیں چاہے وہ خواتین میں ہیں، جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بہت بڑا یہ موضوع ہے۔ شاعر کے الفاظ میں شاعر نے کہا زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے مگر، شاعر نے کہا زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے مگر، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا سبحان اللہ، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے اپنی اس دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، کئی خوبیوں کے مالک تھے، کئی کمالات ان کے اندر موجود تھیں۔ حاتم طائی کا نام آتا ہے، سخاوت میں حاتم طائی کا نام آتا ہے، بہادری میں عمر ابن خطاب کا نام آتا ہے، کوئی سقرات آیا ہے، کوئی بقرات آیا ہے، کوئی افلاطون آئے ہیں، لقمان حکیم جیسے لوگ آئے ہیں، ان میں ایک ایک خوبیاں تھی۔ قربان جائیں، دنیا کی ساری خوبیوں کا مجموعہ تھے، سارے کمالات کا مجموعہ تھے پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ شاعر نے کہا نا حسن یوسف، شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، شاعر کہتا ہے فارسی کا شاعر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ تمام خوبیاں جو ایک ایک کے اندر تھی، ایک ایک شخص کے اندر تھی، ساری خوبیاں، سارے کمالات اکیلے محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। बहुत अफसोस होता है कि आज उम्मत मुस्लिमा को हमारे नबी की सीरत का इल्म नहीं है। पढ़ना हमने छोड़ दिया, जानकारी हमने छोड़ दी, इल्म हासिल करना हमने छोड़ दिया। यही वजह मैं एक बात और बता रहा हूँ इंशाअल्लाह, और अपनी बात दो चार जो है इंशाअल्लाह पॉइंट पे ख़त्म करूँगा। मैं आपको बताऊँ यही वजह है तारीख़ इंसानियत में मैं बात करूँ, पूरी तारीख़ की मैं बात करूँ। दुनिया में जानते हैं आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर, आपकी सीरत पर जितनी किताबें लिखी गई, मज़ामीन लिखे गए, तहक़ीक़ी मक़ालात आए, और आपकी सीरत पर जितने लेक्चर हुए, सुभान अल्लाह, इस तारीख़ इंसानी में, इस पूरी दुनिया की तारीख़ में किसी और शख्सियत पर इतनी किताबें, मज़ामीन, मक़ालात और लेक्चर नहीं हुए। ये भी एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं आपको बताऊं, और लिखने वालों में मुसलमानों ने लिखा, गैर मुस्लिमों ने लिखा, मुस्तशरिकीन ने लिखा, मुअतरज़ीन ने लिखा, दुश्मनों ने लिखा, अपनों ने लिखा, सभी लोगों ने, अल्लाह की कसम है, हर एक ने कोशिश की कि मैं दुनिया में रहते हुए कुछ मोहम्मद अरबी के बारे में लिख करके जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताऊं यही वजह है, एक बहुत बड़ा शख्स दुनिया में गुजरा है, माइकल हार्ट नाम आता, हार्ट नहीं हार्ट, माइकल हार्ट एक नाम आता है। बाज लोगों ने कहा ये यहूदी था और बाज ने कहा ये ईसाई था। और यहूदी कौम एक ऐसी कौम है, ये आपकी खूबियों का कभी एतराफ नहीं करते हैं सिवाय बुराइयों के। यहूदी कौम एक ऐसी कौम है, ये आपकी खाली मजम्मत करेंगे। खुद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी थे, आप अलैहिस्सलाम को मोहम्मद के बजाय मुजम्मम कहते थे, नऊज़ बिल्लाह। तो ये यहूदी जानते हैं, इसने किताब लिखी द 100 के नाम से, दुनिया की उन 100 अजीम शख्सियतों को इसने अपनी किताब में जगह दी, जिन्होंने दुनिया में कुछ ना कुछ अपना असर डाला है, दुनिया में कुछ उनके खिदमात रहे हैं, उनके फॉलोअर्स रहे हैं, मुत्तबईन रहे हैं, मानने वाले रहे हैं। ऐसे 100 लोगों को उसने क्या किया, अपनी किताब में जगह दी, जमा किया। अब फाइनल जो बात आई ना, आखिरी बात जो आई ना, इन 100 लोगों में सबसे ऊपर किसको रखना है, टॉप पोजीशन पर, पहले नंबर पर किसको रखना है। इसने क्या किया जानते हैं, 100 लोग दुनिया में, 100 अजीम शख्सियतों को जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे ना, उन 100 लोगों को इसने अपनी किताब में जमा किया। टॉप पोजीशन, पहले नंबर पर जिसको वहां रखने की जरूरत पेश आई ना, इसने क्या किया जानते हैं, सबसे पहले अव्वल नंबर पर हमारे आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने वहां पर जगह दी। अच्छा, इसके मानने वालों ने, जो ईसाई थे, ये यहूदी थे, इन्होंने सवाल किया, कहा यहूदी है, ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम को पहला नंबर देना था, दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इनको पहला नंबर देना था, तो उन्हें जाकर के मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को पहला नंबर दिया। उसने कहा, जानते हैं उसने जो बात कही ना, कहा अल्लाह की कसम है, कहा जब मैंने 100 लोगों को अपनी किताब में जमा किया, मैंने सबकी जिंदगियां पढ़ी, सबके हालात पढ़े, सबके मैंने जिंदगी के एक एक चीज को मैंने नोट किया, मुताला किया। मुझे लगा कि इस पूरी दुनिया में अगर किसी की शख्सियत ये मुकम्मल है, सुभान अल्लाह, पैदाइश से लेकर के वफात तक किसी की शख्सियत का बाब ये रोशन है, सुभान अल्लाह, वो एक शख्सियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया, क़यामत तक आने वाला कोई भी शख्स मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की बराबरी नहीं कर सकता है, आपका मुकाबला नहीं कर सकता मेरे भाइयों। ये और मैं आपको बताऊं, और इस पर उसको किसी ने दबाव नहीं डाला, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं कि चलो किसी ने प्रेशर डाला हो तब उसने जाकर के हमारे नबी अलैहिस्सलाम को पहला नंबर दिया ना। इल्म के बाद, मुताले के बाद, तहकीक के बाद उसने पहला नंबर दिया आप अलैहिस्सलाम को। अल्लाह का शुक्र मनाए, मैं यहाँ पर बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि हम सारे मुसलमान अपने नबी के उम्मती हैं सल्लल्लाहु। आप अल्लाह का शुक्र मनाओ,
الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس نبی کے سبحان اللہ امتی ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ اللہ کی قسم ہے ریکارڈ ہے، محفوظ ہے، روشن ہے، لیلوہا کا نہاریہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راتیں بھی ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہے، سبحان اللہ۔ کیا چاہیے آپ کو اپنے پیغمبر کے بارے میں؟ کیا چاہیے؟ کیا جانکاری چاہیے؟ ساری جانکاری، ساری معلومات یا تو اللہ کے کلام میں ہے یا محمد الرسول اللہ کی حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں، پوری انسانیت کے لیے، انس و جن کے لیے اگر کوئی اسوہ کامل ہے، اسوہ نمونہ ہے، اللہ کی قسم ہے وہ ایک شخصیت ہے پوری انسانیت کے لیے، اور ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں اور بڑے ہی فخر کے ساتھ بحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ پوری دنیا میں کوئی آدمی اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے سیرت النبی پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا، سیرت کی جانکاری حاصل کرے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کامیابی عطا کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کون سی وہ خوبیاں، کون سی بھلائیاں، کون سی اچھائیاں جو ہونی چاہیے وہ ہماری پیغمبر میں نہیں، ہمارے پیغمبر میں نہیں ہے، بتائیے آپ سبحان اللہ۔ ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے اوصاف حمیدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ دیکھو سچائی کی بات لے لیں، آپ سے بڑا دنیا میں سچا کون گزرا ہے؟ شرم و حیا کی بات لے لیں، آپ سے زیادہ شرم و حیا والا کون تھا؟ آپ کے سطر کو زندگی میں کسی نے دیکھا نہیں، سبحان اللہ۔ بچپن میں آپ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، آپ پتھر ڈھو رہے تھے، آپ کی تہبند ازار جو آپ باندھ کر کے رکھے تھے وہ کھل گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کے ہمارے بے ہوش ہو گئے تھے۔ بچپن کی بات ہے جناب، آپ سے زیادہ شرم و حیا والا اس روئے زمین پر کون آیا؟ اسی طریقے سے عفت ہو، پاک دامنی ہو، سبحان اللہ، امانت ہو، دیانت داری ہو، آپ سے زیادہ کون دنیا میں امین؟ ارے زمانے جاہلیت میں اہل مکہ آپ کو الصادق اور الامین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ میں بتاؤں آخری بات میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، یہ بہت بڑا یہ موضوع ہے اور میں نے ایک مناسبت سے باتیں رکھی ہیں کہ ہم دنیا کے تمام چیزوں میں جائے بغیر میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے اس پرفتن دور میں کہ ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور میں اخیر میں ایک کتاب کا حوالہ بھی دوں گا اور آپ سے بھیک مانگوں گا کہ وہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج دنیا کو جن مسائل کا سامنا ہے، الجھنوں کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، دنیا میں غربت ہے، افلاس ہے، بھوکمری ہے، فاقہ کشی ہے، بے چینی ہے، بد امنی ہے، سارے مسائل دنیا کے سامنے آج منہ کھول کر کے کھڑے ہیں۔ ایک سیدھا سادہ جواب ہے اور پوری دنیا والوں کے، اور میں نبی کا امتی ہوں، ایک مسلمان ہوں، عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لی جائے، دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ آج پوری دنیا کو اگر ان مسائل سے نپٹنا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اسوہ محمدی، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے پوشیدہ کر کے رکھا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج دنیا کا ماحول ایسا ہے، باپ اگر بوڑھا ہو جائے اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا نے اپنا قانون بنایا ہے، باپ اگر بوڑھا، ایک مثال میں دے رہا ہوں، سینکڑوں مثالیں ہیں، ایک مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ آج دنیا نے یہ ماحول بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے، دنیا بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے گھر میں، اسے ڈال دیا جائے، اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا جائے، وہیں رہے گا، وہیں کھائے گا، وہی زندگی گزارے گا، مر بھی گیا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ آج کی اولاد کا یہ معاملہ ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے صلی اللہ؟ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ کہا ماں کے قدموں تلے جنت بتایا ہے تو کہا باپ یہ جنت کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، باپ کی خدمت کرو گے جنت کا راستہ آسان ہوگا۔
یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، اور دنیا نے یہ ماحول بنایا بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا جائے، یہ ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ ایک مسلمانوں کا ایک طبقہ، جانتے ہیں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مسلمانوں کا ایک طبقہ جب وہ لوگ اولڈ ایج ہوم میں گئے، وہاں کے ضعیف اور بوڑھے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کو تسلی دی اور ان کو بتایا کہ ہماری شریعت میں، دین میں یہ پیغام ہے، ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کی تعلیم یہ کہتی ہے سبحان اللہ کہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں اولاد سے دور رکھنے کے بجائے، اولاد کی محبتوں سے محروم رکھنے کے بجائے ان کو گھر میں رکھا جائے۔ ان کو کہاں؟ ان کو گھر میں رکھا جائے، خدمت کی جائے اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ جب یہ تقریر کرنے لگے اور یہ باتیں بتانے لگے، ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا، ایک بوڑھا شخص، بوڑھا باپ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے روتے ہوئے کہنے لگا، کہاں مسلمانوں، تم نے اولڈ ایج ہوم میں آنے میں بڑی دیری کر دی ہے۔ اگر 40 سال پہلے اگر تم آتے، آج ہم اولڈ ایج ہوم میں نہیں رہتے۔ ہماری اولاد نے ماں باپ کی قدر نہ کی، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا ہے۔ اگر 40 سال پہلے تم ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو بتاتے تو آج ہم یہاں پر نہیں ہوتے۔ اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہم نے دنیا والوں کو اپنے نبی کی سیرت کو بتانے میں بڑی دیری کر دی، اللہ کی قسم ہے۔ یہ نبی کی سیرت، یہ رحمت ہے۔ کیا ہے یہ؟ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بڑی دیری کر دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دنیا تک پہنچانے میں، اور میں آپ کو بتاؤں کیا کیا آپ کی خوبیاں بیان کی جائے۔ میں ایک مثال دوں گا انشاءاللہ، اور آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، اللہ اکبر۔ امانت داری کو لے لیں۔ کون سی مثال ہے؟ امانت داری، اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ جب مکے کے جتنے قبیلے کے لوگ تھے، ان میں سے کا ہر ایک نوجوان قتل کرنے کے لیے، جان لینے کے لیے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، پہرا دے رہا ہے کہ رات میں محمد عربی گھر سے باہر نکلے اور ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہے، آپ کا یہ حال ہے۔ آپ علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلا رہے ہیں، پیغام دے رہے، علی میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، کن کی؟ جو آپ کو مارنے کے لیے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ آپ بتاؤ، ایک ایسا شخص، اللہ کی قسم لے کر کے آؤ، جاؤ پوری تاریخ انسانیت میں ایک ایسا شخص لے کر کے آؤ جس کو قتل کرنے کے لیے لوگ دروازے پر بیٹھے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی بن ابی طالب سے کیا کہا؟ علی، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، مال جمع ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ سب میں تو مدینے جا رہا ہوں، میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، یہ آپ کی امانت کا معاملہ ہے۔ اور دنیا کا یہ ماحول ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے دروازے پہ بیٹھے۔ ایک ایسا شخص لائیے کہ جس کی جان لینے کے لیے دنیا تیار ہے اور وہ لوگوں کی امانتیں کی فکر کر رہا ہے۔ یہ سیرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہے کوئی ایسا شخص دنیا میں؟ ایک مثال آپ دیجئے، ایک مثال لائیے۔ یہ صرف آپ کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملے گی۔ میں نے یہ مختصر بات کہی ہے، سیرت النبی کا جو